کہ اسلام کے دامن میں صرف ایک شہید حضرت حسین ابن مصلی رسول پہ زخمی ہونے والے حضرت عمر کی شہادت بلا دی گئی۔ داماد پیغمبر عثمان کی 40 دن کی بھوک اور پیاس والی مظلومانہ شہادت، احد کے 70 شہید بلا دیے، آل یاسر کا خاک و خون میں تڑپنا، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کا توحید کا انگاروں پر لیٹنا اور اپنی کمر کی چربی سے نبی پاک علیہ السلام سے تختہ دار پہ چڑھ کے اظہار، ساری قربانیاں، یہ سارے شہداء کچھ ہماری نوجوان نسل کے ذہن سے نکال دیا، اجاگر کر دیا گیا کہ اسلام کے دامن میں صرف ایک شہید حضرت حسین ابن علی، قربان جاؤں حضرت حسین کی شہادت پر بھی کا سر سجدے میں رکھ کے شہید ہو۔ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ انسان جب اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، سر ظاہری طور پر زمین پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت پر قربان جاؤں، روزے کی حالت میں حسین کا سر زمین پر سجدے میں اللہ کے قدموں پر، حقیقی طور پر میرا وجدان یہ کہتا ہے حسین کا سر زمین پر تھا لیکن نگاہ رب پر تھی اور رب کی نگاہ حسین کے سر پر تھی۔ اپنی گردن کو کٹایا، اتنی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر بھی نہ رویا وہ، کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، بولے افشاں رہے تیری ہمتوں کا باغ، اندھیروں میں بھی جلتا رہا جس کا چراغ۔ شک نہیں حضرت حسین کی شہادت میں، سعادت میں، مقام میں، مرتبہ آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کے منہ میں گئی تو وہ میرے نبی کی تھوک اور لعاب، جسے گھٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ اس کی عظمت میں کوئی شک ہے، نہ ان کی شہادت میں کوئی شک ہے، نہ ان کی فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں، شان میں کوئی شک ہے۔ منفی پروپیگنڈا ضرور دھونا چاہیے، شہادت صرف ایک حضرت حسین ابن علی کی نہیں، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے پر ہے، جس میں میرے نبی کا چاچا حمزہ بھی شہید ہے، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہے، میرا داماد پیغمبر عثمان ذی النورین بھی شہید ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہے۔ اس شہادتوں کو کیسے بلایا جائے جنہوں نے اپنی چربی سے آگ کے انگاروں کو تختہ دار پر لٹک کر میرے نبی کے دین کے جھنڈے کو لہرایا ہے، ان کی قربانیوں سے کیوں سر پہ نظر کی جائے؟ اسلام کا دامن شہادتوں سے پر ہے، لمبی فہرست ہے اسلام کے دامن میں شہیدوں کی، دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیتی ہے کبھی اسلام نے اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگی ہے، انہوں نے مال دینے سے دریغ کیا ہے، قربان کرنے سے دریغ کیا ہے، اور نہ اپنی گردن کٹانے سے دریغ کیا ہے۔ ایک شہادت اسلام کے نئی نسل اور نئے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر بھیج دیا گیا، شہادت صرف ہے ہی حضرت حسین ابن علی کی، ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا جو محمد کے یاروں نے محمد کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نوجوان بھائیوں کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے بھائیوں جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کیا واریت کی بات کی، صرف آپ کو سمجھانے، کوئی نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بغض پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی عداوت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ملک کے باسی ہیں ہم سب نے جہاں رہنا ہے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور حق سمجھو اور حق بات کو دیکھو۔ اس بنیاد پر یہ واویلا شروع ہو جاتا ہے، خوف کی اور دہشت کی ایسی فضا بن جاتی ہے میرے ملک میں، انسان حیران رہ جاتا ہے، کاروبار نہیں رہتے سے وہ پہلے ہی بند ہوئے پڑے ہیں جو حالات کاروبار کے چل رہے ہیں، پھر ان دنوں میں خصوصاً جو احترام کا مہینہ ہے، جو اشہر حرم میں آتا ہے، جو عزت والا مہینہ ہے، ایسی فضا میرے معاشرے کی بن جاتی ہے کہ ہر آدمی خوف زدہ، دہشت زدہ، ڈرا ہوا، دعا کرے کہ اللہ ہمارے ملک میں استحکام اور امن اور سلامتی کے معاملات پیدا کی حفاظت فرمائے قیامت کی صبح تک، اور حفاظت کرنے والوں کی بھی رب حفاظت فرمائے قیامت کی صبح تک، اور اس کے دشمنوں، اس کے باغیوں، اس میں بد امنی کرنے والوں کی اگر اس سے میں رب نے ہدایت نہیں رکھی تو رب انہیں نیست و نابود فرمائے۔ یہ تو احترام اور عزت کا مہینہ ہے، پھر اس میں یہ واویلے، یہ شور، یہ خوف کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شہادت کوئی بہت بڑا معاذ اللہ عذاب ہے، کوئی بہت بڑی غضب کی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے، کہ جس کو شہادت مل جاتی ہے کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لٹ گیا، وہ پٹ گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی، اس کے چھیترے اڑا دیے گئے، تو اب اس پر رویا دھویا جائے، واویلا کیا جائے، گریبان چیرے جائیں، ماتھے پیٹے جائیں، اور کپڑے سیاہ کر لیے جائیں، چارپائیاں الٹی کر لی جائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف اس نظریے پر کہ کوئی شہادت بڑی رونے کی چیز ہے، دھونے کی چیز ہے، شاید یہ اللہ کے غضب کا مظہر بنا دیا گیا اسے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، خدا کی قسم شہادت اتنی بڑی میرے رب کی نعمت ہے، اتنی بڑی رب کی نعمت ہے کہ ایک ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں بار امام الانبیاء نے اللہ سے شہادت کو طلب کیا ہے۔ جو مجسم رحمت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک جو رحمت ہی رحمت ہو، وہ کبھی اللہ سے اللہ کا غضب مانگ سکتا ہے؟ بلکہ اس کے لیے تو قرآن نے فیصلہ کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اللہ نے اپنے نبی کو زندگی دے رکھی ہے اور میرا نبی تم میں موجود ہے، اس وقت تک تو اللہ تم پر عذاب بھی نازل نہیں کریں گے۔ جو اس قدر مجسم رحمت ہو، اگر شہادت اتنی بری چیز ہوتی تو میرا نبی کبھی اس شہادت کا اللہ سے طلبگار نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کا نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود، اور کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ ایک آدمی 18ویں سکیل کا آفیسر ہو، 18ویں گریڈ کا ہو، اور وہ چٹھی لکھ مارے اپنے افسر کو کہ مجھے تنزلی دی جائے، میں 18ویں گریڈ سے 16ویں میں آنا چاہتا ہوں، میں 18ویں گریڈ سے 16ویں سکیل پہ آنا چاہتا ہوں. نو، کبھی نہیں ہوگا. ہمیشہ 16ویں والا اپنے بڑے کو عہدے دار کو چٹھیاں لکھے گا کہ مجھے 16ویں سے 18ویں پر لے جاؤ. کبھی 18ویں والا 16ویں پر آنے کی کوشش نہیں کرے گا. سب سے اوپر کا درجہ اس دنیا میں اگر جن لوگوں پر ہے تو وہ نبیوں کا درجہ ہے، اور پھر نبیوں میں سب سے بڑا درجہ میرے نبی کا درجہ ہے، امام الانبیاء کا درجہ ہے. وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 قسم کے منعم علیہم لوگ ہیں جن پر پروردگار نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلا درجہ نبیوں کا درجہ، دوسرا صدیقین کا درجہ، تیسرا شہداء کا درجہ، اور چوتھا صالحین نیکوکار لوگوں کا درجہ. اب صالح تو یہ تمنا کرے کہ وہ شہداء کے درجے پر جائے، شہید تو یہ تمنا کرے کہ وہ صدیق کے درجے پر جائے، صدیق تو یہ تمنا کرے کہ اسے نبوت کے قدموں میں جگہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کے درجے پر فائد ہونے کے بعد نچلے درجوں کی طلب کی جائے. اور میرے بھائیو، شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے نبی نے سینکڑوں بار رب کے سامنے عرض کی، اللہ نبوت تو نے اپنی مرضی سے عطا کی، میں نے تجھ سے مانگی نہیں. تو نے مکے کے یتیم کو اٹھایا امام الانبیاء بنا دیا، میں نے نہیں تجھ سے مانگا. لیکن میرے اللہ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد تیرا محمد تجھ سے مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کفر اور اسلام کا مارکا ہو، اور ایک طرف تیرے منکرین کھڑے ہو اور دوسری طرف تیرے ماننے والوں میں بھی کھڑا ہوں. تیرے پیغمبر کی دل سے یہ خواہش ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد میں اللہ تجھ سے میدان جنگ میں شہادت مانگتا ہوں. اگر شہادت عذاب ہے اور رونے دھونے کی چیز ہے اور گریبان چیر کرنے کی، چاک کرنے کی چیز ہے، چہرے سیاہ کرنے کی چیز ہے، تو پھر میرا نبی اس کو کبھی اپنے لیے، بلند آواز سے، میرا نبی کبھی اس کو اپنے لیے نہ مانگتا. رسول اللہ کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، جس کا طلبگار آمنہ کا لال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب انسان کسی چیز کا پیروکار بنتا ہے تو پھر اس میں اپنے عقلی گھوڑے بھی دوڑانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس پر عقلی گھوڑے بھی دوڑاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم ان کی شہادت پر رو رہے ہیں، ہم ماتم ان کی شہادت پر کر رہے ہیں، تمہیں کس نے کہا؟ ہم تو روتے ہیں ان کی اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی، ہم تو گریبان چاک کرتے ہیں ان کی اس تکلیف پر جو نیزوں کے نوکوں پر ان کے سروں کو اٹھایا گیا، جو میدان کربلا میں سجدے کی حالت میں حسین کے سر کو کاٹا گیا. ہم تو اس تکلیف پر روتے ہیں. لیکن قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کے، قربان جاؤں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شہید کا سر کٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، تمہیں شہید کا لاشا تڑپتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تمہیں شہادت بظاہر بڑی تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے شہید ہونے والے کو اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں ہونے دیتا جتنی تکلیف اللہ چیونٹی کے کاٹنے سے زندہ آدمی کو کر دیا کرتا ہے. اتنی تکلیف بھی رب نہیں دیتا. اور اگر نہیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر سنیے، جہاں اللہ ایک شہید کو 6 انعام ادا کرتے ہیں، 6. پہلا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ پہلا اس کا درجہ ہے، یہ پہلا انعام ہے. اور دوسرا انعام میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. قیامت کے دن عالم معاشر میں جب معاشر کا میدان لگ جائے گا، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں اور ان کی جزاؤں پر ان کی اطاعت اور ان کی نافرمانیوں کے معاملے میں فیصلہ فرما دیں گے. جنتیوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے، دوزخیوں کو اللہ دوزخ میں بھیجیں گے. جب بھی دوزخ کا تذکرہ آئے تو اپنے دل میں پناہ مانگا کیجیے، اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما، مانگا کیجیے اللہ سے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں
اپنی زبان سے یہ الفاظ کہ ما اشد حر هذا اليوم، اور آج کتنی سخت گرمی ہے، آج کتنی شدت کی گرمی ہے، اور اس موسم کی تلخی اور گرمی کو یاد کرتے ہوئے کہے اللہم اجرنی من شدت نار جہنم، او میرے پروردگار اس گرمی کو پیدا کرنے والے، جو اس دنیا کی گرمی میں ہم سے جو برداشت نہیں ہو رہی، اس سے 70 گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ وہ جہنم کی گرمی جو تو اللہ نے پیدا کی ہے، میرے پروردگار ہم سے وہ کیسے برداشت ہوگی؟ اتنا گرم آج کا دن ہے میرے پروردگار، تیرے بندے تیرے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرمانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اس مانگنے والے کو اللہ جہنم کی گرمی سے محفوظ کر دیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، تو پھر میرا پروردگار جنتیوں سے خطاب کرے گا کچھ عرصہ بعد، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، طلب کرو مجھ سے کیا طلب کرتے ہو۔ اطلع اللہ علیہم اطلاعاً، اللہ سب پر جھانک جھانک کر دیکھیں گے، اللہ سب کو اپنی نگاہوں میں رکھیں گے، اور جنتیوں سے پروردگار رب العالمین پوچھیں گے ہاں بھائی جنت میں پہنچ گئے ہو، جنت کے مزے لے رہے ہو، تم جنت کی نہروں سے پی بھی رہے ہو، جنت کے شراب طہور میں بھی موجود ہو، حور و غلمان بھی تمہاری خدمتوں میں موجود ہیں، سونے جواہرات کے محلوں میں موجود ہو، یہ دودھ کی نہر چل رہی ہے، یہ شراب کی نہر چل رہی ہے، یہ پانی کی نہر چل رہی ہے، یہ اللہ کی شہد کی نہر چل رہی ہے، کبھی تم پانی پی رہے ہو، کبھی تم شراب پی رہے ہو، کبھی تم دودھ پی رہے ہو، کبھی تم شہد پی رہے ہو، مزے کر رہے ہو، لیکن میں اللہ کی رحمت ابھی تم پر مکمل نہیں ہوئی، میرے بندوں مجھ سے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، طلب کرو مجھ سے کیا طلب کرتے ہو، کسی خواہش کا اظہار کرو میں رب تمہیں دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ مشورے کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے، سب جا کر کہیں گے پروردگار تو نے جنت کی بہاریں عطا کر دی ہیں، تو نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، تو نے جہنم سے آزادی دے دی ہے میرے پروردگار، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ اصرار کریں گے کہ نہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، پھر اللہ وہاں علماء حق کی عزت کو عالم بلند کریں گے، ان کی عظمت کے جھنڈے کو اللہ لہرائیں گے، اور اللہ کہیں گے جاؤ دلوں میں ڈالیں گے، جاؤ دنیا میں جب تم پھنسا کرتے تھے تو اپنے علماء کے پاس جاتے تھے جو تمہیں اللہ کا قرآن سناتے تھے، جو تمہیں اللہ کا دین سکھاتے تھے، جو اللہ کے پیغمبر کے مسلح پر کھڑے ہو کر تمہاری مقتدا اور تمہارے پیشوا بن جایا کرتے تھے، اور تم ان کی ابتداؤں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہی سے دین سیکھتے اور مسئلے پوچھتے۔ آج جہاں پھنس گئے ہو تب بھی اپنے علماء کے پاس جاؤ، ساری امت اکٹھی ہو کے اپنے اپنے علماء کے پاس پہنچے گی، اور علماء بھی وہ جو اللہ کی توحید سکھاتے ہوں، ہاں جو علماء شرک کے قریب لے جاتے ہوں، اللہ سے دور کرتے ہوں، غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہوں، غیروں کی طرف لے جانے کی دعوت دیتے ہوں، وہ تو خود اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں بھی اللہ، جن کے ہاتھوں کے اٹھنے میں بھی اللہ ہی سے مانگنا اور دعائیں، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے علماء حق کے پاس پہنچیں گے اور ان سے پوچھیں گے جا کر پروردگار اصرار کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، علماء بتائیں گے اب تم اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ اللہ اکبر، کب ہوگا یہ؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ توجہ کیجیے، اس کے بعد پروردگار کے اصرار پر اللہ سے لوگ دیدار مانگیں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے جنہیں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے سعادت مند جو دن میں کئی بار اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ کیسا عجیب عالم اور منظر ہوگا، اللہ سامنے ہوگا، رب العالمین کی ذات سامنے ہوگی۔ اب اس پر پھر کسی دن کے وہ دیدار کیسے ہوگا، میں اپنے موضوع کو سمیٹوں۔ مرنے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد، اللہ کے پوچھنے پر، پھر بندوں کے طلب کرنے پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہائے شہید پہ رونے والوں، او شہید پہ دعا کرنے والوں، او شہید کے لیے گریبان جا کرنے والوں، او شہید کے لیے ماتھا اور گالیں پیٹنے والوں، او میرے بھائیوں تمہیں کہاں سے دھکا لگ گیا؟ ساری دنیا قیامت کے بعد اللہ کا دیدار کرے گی، اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ اسے اپنا دیدار عطا کریں گے۔ قربان جاؤں، پھر اس پر رونا کیسا، پھر چار پائیاں الٹی کیسی، پھر دھونا کیسے؟ وہ دھونا اس لیے کہا جاتا ہے نا معاشرے میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، وہ رونا ان کی شہادت پر نہیں، ان کی تکلیف پر۔ وہ جو سر کاٹا گیا، وہ جو نیزے کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، وہ چھوٹا علی اصغر اور وہ میرے نبی کا نواسا حسین، ہائے کتنا تڑپا ہوگا، کتنے دکھ سہے ہوں گے جب اس کی گردن کاٹی گئی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں اسلام کے ماننے والوں پر اللہ نے قرآن میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مصر کی عورتیں، میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، مصر کی عورتیں
ہاتھوں میں چھریاں لیے بیٹھی، پھل بھی موجود ہیں، چھریاں بھی موجود ہیں، اور بلانے والی حضرت یوسف کو بلاتی ہے۔ شرم و حیا کا مجسمہ پیغمبر نظریں جھکائے جب ان کے سامنے سے گزرتا ہے، عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دیتی ہیں۔ پتا بلند آواز سے پتا، انگلیاں کٹ گئی، پتا نہیں چلا یہ یوسف مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یوسف مرزوق ہے، اللہ رازق ہے، یوسف ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، یوسف عابد ہے، اللہ معبود ہے۔ یہاں یوسف گزرے، انگلیاں کٹی، پتا نہیں چلا، وہاں حسین اللہ کو دیکھنے میں مصروف ہے، گردن کٹی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس پر ہائے بنتا ہے یا وہاں بنتا ہے؟ بلند آواز سے، اس پر ہائے بنتی ہے یا اوے ہائے کرو ابن زیاد پر، ہائے کرو شمر پر، ہائے کرو غداروں پر، ہائے کرو ان ظالموں پر،